زمانہ حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، شوال، ذی القعدہ اور 10 تاریخیں ذی الحج کی۔ جو شخص ان میں حج مقرر کر لے تو پھر اس کو حج میں نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے، اور جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گداہ گری سے بچا رہنا ہے، اور اے ذی عقل لوگوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل دو، اور حقیقت میں قبل اس کے تم محض ناواقف ہی تھے۔ پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور احکام حج میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرمائیں گے۔ پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہو۔ بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے شخص کو آخرت میں باوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے اس اعمال کے، اور اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک۔ پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اس شخص کے واسطے جو اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزہ دار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بتاتا ہے اپنے معافی الضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، اور جب پیٹ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کسی کے کھیت یا مویشی کو تلف کر دے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو نخوت اس کو اس گناہ پر دونا آمادہ کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ اور بعض آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو اور فاسد خیالات میں پڑ جاؤ، شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، واقعی ہی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو تو یقین کر رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ گجراہ لوگ صرف اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے۔
اور یہ سارے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔